آگے بھی کہا ہے کہ قرآن گواہ ہے کہ وہ سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ پہاڑ تھا جس نے گرایا نہیں، اور وہ مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی، وہ بچہ تھا جو بول پڑا، سوئے ہوئے لوگ 300 سال بعد بھی اٹھ گئے، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ اسی لیے یہ مت آپ سوچیں کہ ہو نہیں سکتا، بلکہ آپ یہ کہیں کہ میرا جو رب ہے وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے، اور بے شک، کیونکہ یہ سب واقعات صرف کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی قدرت کا زندہ ثبوت ہیں، یہ اس کی شان ہے۔ اس بات کا اعلان ہے کہ دنیا کے اصول اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ دنیا کے اصولوں کے تابع نہیں ہے۔ جب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا تو وہ پانی ہی تھا اس وقت بھی، مگر اللہ کے حکم سے وہ پھر راستہ بن گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ ہی تھی، مگر اللہ کے حکم سے پھر وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی طرح جو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب تھے تو وہ اندھیرا ہی تھا، مگر اللہ کے حکم سے وہ نجات کا ذریعہ بن گیا۔ تو جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، یہ کیا سکھاتی ہیں ہمیں؟ یہ سب چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ آپ اپنے حالات کو آخری سچ نہ سمجھیں، کیونکہ جو نظر آ رہا ہے وہی حقیقت نہیں ہوتا۔ اصل حقیقت وہ ہے جو اللہ چاہے۔ اگر آپ کے سامنے راستہ بند ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ راستہ ہے ہی نہیں یا ہو نہیں سکتا، وہ بھی بنایا جا رہا ہے شاید آپ کے لیے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب شاید کچھ نہیں ہو سکتا، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ کن کہہ کر سب کچھ بدل سکتا ہے۔ کیا آپ کا اللہ پہ ہی بھروسہ ہوتا ہے؟ ہم اکثر اپنی محدود جو سوچ ہے اس کے مطابق ہم لوگ فیصلے کرتے ہیں، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، مگر یہ سب ہماری کمزوری ہے، یہ ہمارا دیکھنے کا وہ انداز ہے۔ اللہ اس طرح نہیں سوچتا۔ اللہ کے لیے نہ وقت رکاوٹ ہے، نہ حالات، نہ لوگ، نہ فاصلے اور نہ فیصلے، اور جب وہ چاہے جس لمحے چاہے وہ چیزیں بدل سکتا ہے۔ لیکن کن لوگوں کے لیے جن کا اس پہ یہ ایمان ہوتا ہے؟ آپ کو صرف ایک چیز کرنی ہے، اپنے یقین کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے دل کو مایوسی سے آپ نے بچانا ہے، کیونکہ مایوسی جو ہے نا وہ دراصل اللہ کی قدرت کو وہ کم سمجھنے کا نام ہے میرے خیال میں، اور یقین جو ہے وہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اللہ کی قدرت پہ بھروسہ کرنے کا وہ نام ہے۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں نا کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر آپ کے دل میں امید زندہ رہتی ہے، اور یہی امید آپ کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ پھر یہ اتنی ضروری ہے، کیونکہ معجزے ہمیشہ شور میں نہیں، خاموشی میں ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ خاموشی میں آتے ہیں جب لوگوں کو یہ لگا، مایوس ہو گئے کہ اب کچھ ہو نہیں سکتا۔ پھر حالات آہستہ آہستہ بدلے، راستے بنتے گئے، دل سنبھلتے گئے، اور ایک دن پھر جب وہ پیچھے مڑ کے انہوں نے دیکھا تو سمجھ آیا کہ یہ اللہ کا کام تھا۔ میں تو سمجھ بیٹھا تھا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اسی لیے جب بھی دل میں یہ خیال آئے کہ یہ ممکن نہیں، تو فوراً اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ وہی رب ہے جس نے سمندر کو راستہ بنایا، آگ کو ٹھنڈا کیا، مچھلی کے پیٹ میں پناہ دے دی، اور مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔ تو پھر آپ کے مسئلے اس کے لیے کیسے مشکل ہو سکتے ہیں؟ بس آپ اپنے یقین کو تھامے رکھیں، آپ نے مایوس کبھی نہیں ہونا، اپنی دعا کو آپ جاری رکھیں، اور اللہ کے فیصلوں پر آپ بھروسہ رکھیں، کیونکہ جب اللہ چاہتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، اور جو وہ چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر اس پہ بھی آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔